أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود کی برائی سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، اس کے اہل و عیال پر اور اس کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو دیے گئے تم کو ساتھ قوت کے اور سنو۔ انہوں نے کہا سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو اس کا ایمان تمہارا اگر ہو تو ایمان لانے والے۔ یعنی کہ سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے۔ جب ان کو کہا جاتا کہ سنو تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں سن لیے، اور یہ سیم سٹیٹمنٹ آج ہم کو بھی سننے کو ملتا کہ ہاں بس بہت بولیے، بہت سن لیے ہم۔ بنی اسرائیل ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اطاعت کے نام پر نافرمانی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا پاس اللہ کے خالص سوائے ان لوگوں کے تو تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے۔ یہود کہتے تھے کہ جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اوکے ٹھیک ہے فائن، تو پھر تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے، کیونکہ جنت تو دنیا سے بہتر ہے، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بوجہ اس کے جو تھے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور البتہ تم ضرور پاؤں گے ان کو سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے اوپر زندگی کے، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا چاہتا ہے ان کا اس میں سے ایک، کاش وہ عمر دیے جائے 1000 سال، حالانکہ نہیں وہ بچانے والی ان کو عذاب سے اگرچہ ان کو عمر دیے جائے، اور اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو ہے دشمن جبرائیل کا تو بے شک اس نے نازل کیا اس کو اوپر تیرے دل کے اللہ کے اذن سے، ساتھ تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو درمیان اس کے ہاتھوں کے، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے طرف آپ کے آیت روشن واضح، اور نہیں کفر کرتے ساتھ ان کے مگر فاسق لوگ یعنی کہ نافرمان۔ کیا بھلا جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی عہد ڈال دیا ان کو پیٹھ کے پیچھے ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں وہ ایمان لاتے۔ یعنی کہ جب کوئی وعدہ کیا گیا تو اس کو اگنور کر دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، ان امپورٹنٹ سمجھا، اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والا ہے واسطے ان کے ہر ایک چیز کے جو ان کے پاس تھی، پھینک دیا ایک گروہ نے ان کو جو دیے گئے کتاب اللہ کی پیٹھ کے پیچھے اپنی، گویا کہ وہ نہیں جانتے، وہ نہیں علم رکھتے۔ یعنی کہ تورات کی طرح ہی سیم میسج قرآن لے کر آئی،
اہل کتاب نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، ایسا جیسے کہ جانتے ہی نہیں تھے، اور پیچھے پڑ گئے اس کے جو پڑھتے تھے شیاطین، اوپر بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی، حالانکہ نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ وہ تعلیمات دیتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو کی، اور اس کی جو نازل کیا گیا تھا اوپر 2 فرشتوں کے بابل میں، ہاروت اور ماروت، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے کہ بے شک ہم آزمائش ہے تو نہ تم کفر کرو، تو وہ سیکھتے تھے ان سے، دونوں سے، اس کے جو جدائی ڈال دے درمیان شوہر اور بیوی کے، حالانکہ نہیں تھے وہ نقصان دینے والے ساتھ اس کے کسی ایک کو مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا ان کو اور نہ نفع دیتا ان کو، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، البتہ جو بھی خریدیں گے اس کو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور البتہ کتنا برا ہے جو وہ بیچ ڈالا ساتھ اس کے اپنی جان کو، کاش وہ ہوتے وہ جانتے۔ بابل نام کا ایک شہر تھا جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت کے نام سے، وہاں پر وہ لوگ بھیجے گئے تھے، وہ دونوں پہلے ہی لوگوں کو وارن کرتے تھے کہ دیکھو ہم ٹیسٹ ہے، ہم آزمائش ہے تمہارے لیے، تم کفر مت کرو، لیکن بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، ان سے جادو سیکھتے تھے، اور سب سے ورسٹ جادو وہ جو سیکھتے تھے وہ تھے میاں بیوی کے بیچ میں تفریقہ ڈالنا، جدائی ڈال دینا، ان لوگوں کو الگ کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت کے ذریعے کلیئر کر رہے کہ سلیمان علیہ السلام نہیں تھے جنہوں نے کفر کیا، بلکہ وہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے وقت جادو بہت عروج پر تھا، کاہن بہت زیادہ ہو گئے تھے جو غیب کی باتوں کا دعویٰ کرتے تھے، جنات کی مدد لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کیا کرے، جادو کی جو بھی ساری چیزیں تھی، جو کتابیں تھی، وہ سب کو جمع کرے، ایک باکس میں بند کرے اور اپنے تخت کے نیچے اس کو دفن کر دیے تاکہ لوگ یہ کفر سے بچے، یہ کفر نہ کر سکے۔ کچھ سال بعد جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کو جاننے والے لوگ بھی گزر گئے، جب نیکسٹ جنریشن آئی تو شیطان ایک انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا، بنی اسرائیل کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک خزانہ دکھاتا ہوں، اور وہ کتابوں کا پتہ دیا جو سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے تھی، وہاں کھدائی ہوئی، اور شیطان نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام جو جنات پر کنٹرول کرتے تھے، ہواؤں پر جس کا کنٹرول تھا، جانور کی بولی جانتے تھے، یہ سب یہ جادو کر کر، یہ کتابوں کو یوز کر کر وہ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت کے ذریعے فرما رہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام نہیں تھے جو کفر کرے، بلکہ وہ یہ شیاطین تھے جو کفر کرے، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ثواب پاتے اپنے رب کے پاس سے اچھا، کاش وہ جانتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو رائینا، بلکہ کہو انظرنا، اور سنو، کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ رائینا کا میننگ ہے ہماری طرف دیکھیے، توجہ کیجیے۔ رائینا کو اگر ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے، اگر رائینا کو تھوڑا سا کھینچ کر اگر ہم پڑھے تو اس کا میننگ ہوتا تھا چرواہا۔ تو اس طرح سے وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، پوری کوشش کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی انسلٹ کرے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے کہ تم وہ بات کی نوبت ہی مت لاؤ، اچھے سے سنو، غور سے سنو، تاکہ کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ مشرکین، یہ کہ نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو ساتھ جس کے وہ چاہتا ہے، اور اللہ فضل والا ہے بڑا۔ اہل کتاب، یہود، نصارہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ امت محمدیہ پر کوئی بھی قسم کا خیر نازل ہو، اور سیم اسی طرح مشرکین بھی چاہتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی بھی خیر نازل نہ ہو۔ رسول کا بنانا اللہ کی طرف سے ہے، یہ سلیکشن، یہ مرضی اللہ کی تھی، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت، یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کا حکم، لے آتا ہے اس سے بہتر، اس سے یا اس جیسی۔ کیا نہیں تم جانتے؟ بے شک اللہ ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ یہود ہمیشہ
مسلمانوں کو اور لوگوں کو کنفیوز کرتے اور آپ اسلم اور قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے، لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس ڈالتے، یہ کہہ کر کہ جب قرآن اور تورات دونوں اللہ کی طرف سے ہے تو پھر دونوں کے احکامات میں فرق کیوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اچھے کے لیے ہی وہ چیز کو کینسل کرتے، منسوخ کرتے، تاکہ اس سے بہتر چیز، اس سے بہتر یا ایزی چیز تم کو دے سکے۔ کیا نہیں تم جانتے؟ بے شک اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور جو کوئی بدل کر لے گا کفر کو بدلے ایمان کے تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے کاش وہ پھیر دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر حسد کی وجہ سے، ان کے نفسوں کے پاس سے، بعد اس کے جو واضح ہو جائے ان کے لیے حق، پھر معاف کر دو ان کو، درگزر کر دو یہاں تک کہ لے آئے اللہ فیصلہ اپنا۔ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تب بھی تھا، یہ آج بھی وہی ہے۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان پر باقی رہے؟ حسد کی وجہ سے حق کو جاننے کے باوجود بھی اس کا انکار کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ معاف کر دو ان کو، درگزر کر دو ان کو، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اور کیا کرو؟ قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے نیکی میں سے تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ درگزر کرنا، نیکی کرنا، سب چیزوں کو اللہ کی طرح مشرکین بھی چاہتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی بھی خیر نازل نہ ہو۔ رسول کا بنانا اللہ کی طرف سے ہے، یہ سلیکشن، یہ مرضی اللہ کی تھی۔ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی یا عیسائی۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ کہہ دیجئے لے آؤ دلیل اپنی اگر ہو تم سچے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے، کوئی پروف ہے، کوئی وعدہ لیا کیا تم نے اللہ سے؟ اگر ہے کوئی پروف تو پھر لاؤ۔ جنت میں کون جائے گا؟ وہ جس نے سپرد کر دیا اپنے چہروں کو، اپنی ذات کو اللہ کے لیے، اور وہ احسان کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ صرف یہود مسلمان کا ٹیگ ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جائیں گا، بلکہ اچھے عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گا، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرنے کی وجہ سے جائیں گا، احسان کرنے کی وجہ سے جائیں گا۔ اور کہا یہود نے نہیں ہے عیسائی اوپر کسی چیز کے، اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہے یہود اوپر کسی چیز کے، حالانکہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے نہیں جانتے وہ مانند ان کی بات کی، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں سے جو تھے وہ اختلاف کرتے۔ یعنی کہ یہود کہتے تھے عیسائی نے 3 الہ بنا لیا لہٰذا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح عیسائی کہتے تھے کہ یہود نے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا، تورات اور انجیل دونوں ان کے پاس تھی، پڑھتے تھے وہ اس کو، لیکن پھر بھی آپس میں لڑتے تھے۔ اور جو علم نہیں رکھتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، کون ہے وہ؟ مشرکین مکہ۔ وہ لوگ بھی سیم کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیتے تھے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے یا روکے مسجدوں سے اللہ کی کہ ذکر کیا جائے ان میں نام ان کا، اور وہ کوشش کرے ان کی خرابی کا۔ یہ لوگ نہیں ہیں ان کے لیے کہ وہ داخل ہو اس میں مگر ڈرتے ہوئے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکنا، مسجد میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکنا، اور ہم کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ مسجد میں کس طرح سے داخل ہونا ہے، ڈرتے ہوئے۔ اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو لوگوں کو مسجد سے روکے
اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جہاں کہیں بھی تم ہو منہ موڑو گے تو وہی چہرہ ہے اللہ کا، بے شک اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا، پاک ہے وہ، بلکہ اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سارا کا سارا اس کے لیے فرمانبردار ہے۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا۔ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے واسطے اس کے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ اس سے ہم کو اللہ کی بڑائی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مانند ان کی بات کے، باہم ملتے جھلتے ہیں ان کے دل۔ تحقیق بیان کر دی ہم نے آیت واسطے ایک قوم کے جو یقین رکھتی ہے، یعنی کہ سیم بات ایسی ہی بنی اسرائیل بھی کرتے تھے۔ کتنے سیم ہے یہ لوگ، اللہ تعالیٰ بول رہے، کون؟ مشرک اور یہود۔ بے شک ہم نے بھیجا، ہم نے آپ کو ساتھ حق کے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا ساتھیوں کے بارے میں جہنم کے، یعنی کہ آپ سے کہا جا رہا کہ جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کی ڈیوٹی صرف وارن کرنا ہے، خوشخبری دینا ہے جنت کی اور ڈرانا ہے جہنم سے۔ اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم پیروی کرنے لگ جاؤ ان کے طریقوں کی۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی، وہی ہدایت ہے، اور البتہ اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو آ جائے تمہارے پاس علم میں سے، نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی کہ جن کی ہم کاپی کرتے وہ یہ بتاتا، وہ یہ شو کرتا کہ ہم ان سے محبت کرتے۔ اور جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ان کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے رہے گا، انہی میں سے زندہ کیا جائے گا جو ان کی زندگی پسند کرے گا۔ وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے، اور جو کوئی کفر کرے گا ساتھ اس کے تو یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی کہ کچھ یہود اور کچھ نصارہ کتاب کو پڑھ کر ایمان بھی لاتے تھے، ہر کوئی انکار کرنے والے نہیں تھے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تھی تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو تمام جہان والوں کے۔ اور تقویٰ کرو، ڈرو اس دن سے، نہیں کام آئے گی اس دن کوئی نفس کسی نفس کے بدلے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی اس کے رب نے ساتھ چند کلمات کے، تو اس نے پورا کر دیا ان کو، فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے امام، کہا میری اولاد، فرمایا نہیں پہنچائے گا میرا عہد ظالموں کو۔ یہاں سے یہ جو آیتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں 25 بار آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہود، نصارہ، مشرکین سب امام مانتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے۔ اور جب بنایا ہم نے اس گھر کو، یعنی کہ خانہ کعبہ کو، لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جانماز کی جگہ، اور عہد لیا ہم نے طرف ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے، یہ کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ طواف صرف اور صرف خانہ کعبہ کا ہوگا، اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں کی جاتی،
اور مسجد وہ ہے جہاں پر 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی۔ پاک کرو میرے گھر کو، کس سے پاک کرو؟ گندگی سے، شرک سے، گناہوں سے۔ نیکسٹ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب تو بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں فائدہ دوں گا ان کو تھوڑا سا، اور میں مجبور کروں گا ان کو طرف عذاب کے آگ میں، اور بہت ہی بری ہے یہ لوٹنے کی جگہ۔ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد گھر کی، اور اسماعیل علیہ السلام وہ کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اہل ایمان جو تھے ان کے دل بہت نرم ہوا کرتے تھے، بہت ہمبل تھے وہ لوگ۔ اتنا بڑا کام کر رہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کی جا رہی، اور ذرا بھی تکبر نہیں، اور کیا دعا کر رہے کہ تو ہم سے یہ قبول کر لے جو ہم کام کر رہے۔ اے ہمارے رب بنا ہم کو فرمانبردار تیرے لیے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت جماعت جو فرمانبردار ہو تیرے لیے، اور دکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے، اور مہربان ہو جا ہم پر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیتوں کے ذریعے، یہ سٹوریز کے ذریعے ہم کو یہ بتا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، وہ کس کو فالو کرتے تھے، وہ کس کی عبادت کرتے تھے۔ یہود نصارہ کو مت دیکھو، ان کو مت فالو کرو، ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو۔ مسجد حرام کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ پھر کیا کر رہے وہ لوگ؟ تعمیر کرتے ہوئے دعا کرتے جا رہے، اور نیکسٹ کیا دعا کرے؟ اے ہمارے رب بھیج ان میں سے ایک رسول جو پڑھتا ہو، تلاوت کرتا ہو ان پر تیری آیت، اور تعلیم دیتا ہو ان کو کتاب اور حکمت، اور تزکیہ کرتا ہو ان کا، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ دعا سبحان اللہ 2500 سال بعد قبول ہوئی آپ وسلم کی شکل میں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ابھی دعا کے ہاتھ نیچے بھی نہ ڈالے اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔ حکمت یعنی صحیح وقت پر صحیح ڈیسیشن لینا، اور تزکیہ یعنی کہ پاک کرنا برائیوں کو۔ اور کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے، مگر وہ جس نے بیوقوف بنایا اپنے نفسوں کو، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اس کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ اس میں سے ہوگا جو نیک ہے۔ جب کہا اس کو اس کے رب نے فرمانبردار ہو جا، اس نے کہا میں فرمانبردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ اور وصیت کی ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، تو نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی کہ مرنے تک اسلام پہ قائم رہنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہود رہنا، انہوں نے کہا کہ تم مسلمان رہنا۔ کیا تھے تم حاضر جب آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام کو موت؟ جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، اور الہ تیرے آبا اور اجداد کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، اور ہم اس کے لیے فرمانبردار ہیں۔ یعنی کہ وہ کبھی نہیں کہے کہ عیسائی یا پھر یہود، وہ تو کہے کہ مسلمان۔ یہ ایک امت تھی، تحقیق گزر گئی واسطے اس کے جو کمایا اس نے، اور تمہارے لیے جو کمایا تم نے، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی کہ ہر کوئی اپنا اپنا عمل دیکھنے والا ہے، اپنے عمل کے جواب دینے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہود یا عیسائی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ طریقہ
ابراہیم علیہ السلام کا جو یکسو تھے اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا بنا لیا اور شرک کر دیا۔ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بیٹا بنا لیا اللہ کا اور شرک کر دیا۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیے، کون؟ مشرکین مکہ، اور شرک کر دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، وہ یکسو تھے، ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ تم سب کہو ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، اور جو نازل کیا طرف ہماری، اور جو نازل کیا گیا طرف ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے اور اسحاق کے اور یعقوب علیہ السلام کے اور اولاد یعقوب کے، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور جو دیے گئے انبیاء اپنے رب کی طرف سے، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم واسطے ان کے فرمانبردار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لائے، مانی اس کے جو ایمان لائے تم، ساتھ اس کے جو تحقیق وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑے تو بے شک وہ ضد میں ہے، تو عنقریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے اللہ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ رنگ اللہ کا، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر رنگ میں، اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا رنگ یعنی دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے، دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اتنے فرمانبردار ہم کو بننا ہے کہ دیکھتے ہی ہم کو معلوم ہو جائے، کیونکہ سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ کہہ دو، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا اور وہ رب ہے تمہارا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے مخلص ہے۔ یہود لڑتے تھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم چنے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ سب کے ہے، تم صرف اس کی عبادت کرو۔ یا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب، وہ سب یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہودی، عیسائی، یہ تو بہت بعد میں آئے نا، ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات آئی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل آئی۔ پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ سب جانتے ہوئے بھی تم چھپا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ایک امت تھی، تحقیق گزر چکی ان کے لیے جو کمایا انہوں نے، اور تمہارے لیے جو کمایا تم نے، اور نہ تم سوال کیے جاؤں گے ان سے ان کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنا کام کر کے چلے گئے، ان کے کام کے بارے میں تم کو نہیں پوچھا جائے گا، تم کو صرف وہ پوچھا جائے گا جو تم نے کمایا۔ ان کی اولاد میں سے ہونا تم کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے، جو کام آنے والے ہیں وہ تمہارے نیک عمل۔ اسی آیت کے ساتھ ہمارا پہلا جز یہاں پر مکمل ہوا۔ الحمدللہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا